قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور یہ ماہ رجب یہ سعادت ہے آپ کی کہ آج آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کچھ رجب کیا اللہ کا عظیم مہینہ. کل بھی میں نے بیان کیا تھا, آج بھی تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑا رفتہ جو ہے آپ ان سے قریب ہو سکیں. رجب 3 چیزیں ہیں, اسے یاد رکھیے. ماشاءاللہ جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی لکھ لیں, اپنے دلوں پہ لکھ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں. اور وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ رجب کے مہینے میں اگر اسلام نے سب سے زیادہ ثواب رکھا تو وہ رکھا روزے کا. روزے کا بے حد ثواب ہے, اور اتنا ثواب ہے کہ معصوم نے فرمایا, بڑی حدیث ہے, بڑی عجیب و غریب حدیث مجھے ملی آج کتابوں میں, فرماتے ہیں لو اوتیا ملء الارض ذهبا ما كان افضل من صوم. اگر آپ پوری زمین کو سونا بنا کے راہ خدا میں بھی خرچ کر دیں گے تو ابھی رجب کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. آپ کے دلوں پہ تھوڑا سا اثر ہوا, آپ نے محسوس کیا لو اوتیا ملء الارض ذهبا. اگر زمین کو سونا بنا لیں آپ, زمین سونے کی ہو گئی, گھر میں نہ رکھیے اسے, راہ خدا میں خرچ کر دیجئے. تو ایک طرف ہے اس راہ خدا میں سونا خرچ کرنے کا ثواب ہے, ایک ہے ایک روزے کا ثواب رجب میں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا رجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے, وہ شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, وہ رمضان شہر امتی, اور رمضان المبارک بندوں کا مہینہ ہے. یعنی دیکھیں کس طرح, چلیے غور کیجئے, رجب کس کا مہینہ؟ اللہ کا. شعبان کس کا مہینہ؟ میرا. اور رمضان المبارک تم لوگوں کا, بندوں کا مہینہ, مومنوں کا مہینہ, اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے. اب آپ دیکھیے رجب اللہ کا مہینہ, یعنی کیا مطلب؟ اگر عقیدہ توحید مضبوط کرنا ہے تو رجب میں کریے. شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے تو عقیدہ رسالت مضبوط کریے کس میں؟ شعبان میں. رمضان شہر امتی, رمضان میری امت کا مہینہ ہے, امت میں سب سے افضل ہے محمد و آل محمد. بات سمجھ رہے؟ تو اس میں عقیدہ ولایت مضبوط کیجئے. یہ تو میں نے آپ کو روایت سنائی, رجب اللہ کا مہینہ, شعبان رسول کا مہینہ, رمضان بندوں کا مہینہ. اسے علی کی ولادت کے بعد سے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں رجب علی کا مہینہ ہے, شعبان رسول کا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. پہلے عقیدہ ولایت مضبوط کرو, جب عقیدہ ولایت مضبوط ہو جائے گا شعبان میں عقیدہ رسالت مضبوط کرو, جب عقیدہ رسالت مضبوط ہو جائے رمضان شہر اللہ ہے تو عقیدہ توحید مضبوط کرے. اور یہ جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے, ان کی ماں کا نام ہے جناب سمانہ خاتون. کیا نام ہے؟ زور سے بولیے. امام کی ماں کا نام ہے سمانہ خاتون. سمانہ خاتون کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو روایت میں موجود ہے. آپ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی نقوش اس میں تو اٹھا کے دیکھیے, اس میں بھی عربی کتابوں میں نہ جائیے, اردو میں بھی دیکھ لیجیے. اس میں انہوں نے لکھا کہ پوری زندگی, پورے سال کے جو روزے رکھتی تھی اسے سمانہ کہتے ہیں. جب ماں اتنی پاکیزہ ہو تو نقی جیسا بیٹا ملتا ہے. بس اللہم صلی وعالم وعجل. اس کا آج بتا دوں گا انشاءاللہ کیوں میں اجل فرجہم کہلوا رہا ہوں. تو عزیزو یاد رکھیے کہ سمانہ, آپ کی والدہ کا نام جناب سمانہ خاتون, اور آپ کے والد کا نام تو خود ہی بتا دیں گے. آپ والد کا نام کیا ہے؟ اتنا بھاری سوال میں نے نہیں پوچھا آپ سے. امام محمد. اچھا یہ بھی کرم ہے اللہ کا,
ورنہ اکثر ہمارے شیعوں کو تو باپ کا نام بھی نہ پتہ چلتا، مگر یہ اللہ نے کرم کیا کہ امام کا باپ امام ہی ہوتا ہے، سمجھ رہا ہے؟ تو اب اس سے بھی میں نے آپ کو ایک ہنٹ دے دیا، آپ اندازہ لگا دیجیے، 10ویں کا باپ پوچھے تو 9واں بتا دیجیے بے جھجک، 9ویں کا باپ پوچھے تو 8واں بتا دیجیے، 8ویں کا باپ پوچھے تو 7واں بتا دیجیے۔ یہ اسلام نے رکھا امام کا باپ امام ہوگا، ماں کے بارے میں ایسا نہیں رکھا، وہی ہمیں یاد نہیں ہے، نہیں یاد ہوتا اکثر۔ کمال کی بات ہے، ہم شیعہ نے آل محمد گھر میں پیدا ہوئے، اماموں کے جاننے والے، ان کے ماننے والے، ماں کا نام اکثر پتا، ولادت شہادت کا پتہ نہیں ہوتا میاں، نہ فنکشن ہوتے نہ پروگرام ہوتے۔ اس لیے کہ ایک مجھے حکایت یاد آ رہی ہے کہ ایک سے پوچھا کہ بتائیے امام کتنے؟ کہا امام 12۔ کہا گنیے؟ کہا مولا علی 1، امام حسن 2، امام حسین 3، جناب عباس 4، اور اس کے بعد گنتے گنتے پھر 12ویں تک لے گئے، اب بیٹھے 13 بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا ابھی تو تم نے کہا تھا امام 12 ہیں، دوبارہ گنو۔ انہوں نے پھر دوبارہ گنے، پھر وہی جناب عباس کو شامل کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے، تو لہذا جناب عباس کا نام لیتا ہے۔ آخر میں گنتی میں پھر 13 بیٹھتے ہیں، کوئی امام ہے 12، تم گن رہے ہو 13۔ کہا نہیں، اصل میں کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، ان میں سے تقی نقی میں سے کسی کو نکالو، ایک کو، یا تقی نکال دو یا نقی نکال دو۔ کیوں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں غلطی آپ کی نہیں، غلطی ہماری ہے، ہم ممبر والوں کی ہے، چونکہ ہم ایسا ہی بیان آپ کو سناتے ہیں جس پہ آپ داد دیں، جس پہ آپ اٹھیں، جس کے آپ نعرے لگائیں۔ اس لیے کہ جب کوئی نئی بات آپ کو بتائی جاتی ہے تو آپ بھی گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خطیب سمجھتا مجلس کو کیوں سلاؤں بھائی میں، اب وہ خود سلا کے قوم کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے۔ پھر یہ جو داد آئی ہے ہمارے یہاں، اس کی وجہ سے ہم وہ بیان دے ہی نہیں پاتے جو ممبر کے شایان نشان ہیں۔ یہ کہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے بھائی، جب کڑوی کڑوی باتیں کہیں گے ہاتھ کہاں اٹھیں گے، اس میں تو ہاتھ نیچے کو چل جائے گا اور بھی، تو اب تقی نقی میں سے ایک کو نکالو۔ یہ واقعہ ہنسانے کے لیے میں نے نہیں کہا، یہ اس لیے کہا چونکہ ائمہ کی اہمیت آپ کو بتائی نہیں گئی، خالی گنتی میں جو ماں نے یاد کرا دیے تھے 12 ہیں، اسی 12 پہ باقی رہ گئے، ان کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ لہذا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بیان کو اپنے اسی امام سے منسوب کر کے، تو ماں کا نام ہے کیا؟ سمانہ خاتون، جو مستقل روزے رکھتی ہیں، لیکن ان دنوں میں روزے نہیں رکھتی جن میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھے قبلہ کہہ رہے ہیں پورے سال کے روزے رکھتے، عید کا بھی رکھتی ہوں گی۔ آج کل چل گیا ہمارے مذہب میں بھی ایسے مولائی پیدا ہو گئے جو مولائی کے نام پہ ایک دھبا ہے، مولائی نہیں ہے، مولائیت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، مولائی ہیں، ہم تو کالا ہی کپڑا پہنیں گے عید کے دن بھی۔ اور یہ کون سی بات ہے بھائی؟ پہلی تو بات ہے تم غدیر کے غلام ہو، آقا نہیں ہو، تم آقا نہیں ہو، غلام ہو۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے مذہب میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا؟ آپ کو حق کیا بیٹھتا ہے بھائی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے؟ میں تو اگر وہاں جاؤں گا نا ادھر حج پہ تو میں تو احرام بھی کالا پہن کے جاؤں گا۔ ارے اسلام کہتا سفید پہن کے جاؤ، یہ کالا پہن کے جائے گا، کیوں جائے گا بھائی؟ یہ اسلام بے وارث مذہب نہیں ہے، اس کے 12 وارث ہیں، اور ایک وارث اب بھی پردہ غیب میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلام کو مظلوم نہ بنائیے۔ تو یہ من مانی اسلام میں نہیں چلنے والی۔ اچھا، جس کی بیوی تک پہ نہیں چلتی وہ مذہب میں چلاتا ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے اس میں بالکل آزاد ہے، چاہے جو بھی کچھ کریے سب کچھ چلنے والا نہیں۔ ہماری شہزادی جناب سمانہ خاتون روزے سال بھر کے رکھتی تھی، لیکن جن چیز میں شریعت نے حرام قرار دے دیا جن دنوں میں، ان میں روزہ نہیں رکھتے۔ مثلا عید کا روزہ حرام ہے، آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر آپ کہیں نہیں میرا تو موڈ بن رہا ہے چونکہ میں عادت ہو گئی روزہ رکھنے کی، میں تو عید پہ بھی رکھوں گا، کیوں رکھو گے بھائی؟ اسلام کہتا ہے عقل مند وہ ہے جہاں ہم بڑھنے کو کہیں وہاں بڑھے،
اور جہاں رکنے کو کہیں وہاں رکے. یہ ہوتا ہے مذہب والا, یہ ہوتا ہے علی کا شیعہ. تو باپ کا نام امام محمد تقی, ماں کا نام جناب سمان خاتون. 5 اولاد ہوئی امام کے, 5 اولاد. ان 5 میں سے پہلا بیٹا سید محمد, دوسرا بیٹا جعفر جسے جعفر کذاب کہتے ہیں. یہ وہی بیٹا ہے جس نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا. امام زادہ ہے مگر امام نہیں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, کاش میرا جملہ پہنچ جائے. مذہب شیعت بڑا اساسی مذہب ہے, وہ امامت کو میراث میں نہیں دیتا. ارے امام حسن عسکری بھی 10ویں کے بیٹے اور وہ بھی 10ویں کا بیٹا ہے. آپ کسی کو بھی مان لیجئے نا. کہا نہیں, آپ کسی کو نہیں مان سکتے جسے ہم بنائیں, اسے ماننا ہوگا. جعفر کذاب جس نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا, اور جب امام حسن عسکری دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا, اور سب شیعوں کی آنکھیں لگی ہوئی تھی کہ جو بھی امام کی نماز پڑھائے گا وہی امام کا جانشین اور خلیفہ اور امام ہوگا بعد میں. اب یہ جو کھڑا ہوا تو مجمع کی حالت بدلنے لگی. کردار تو اس لائق نہیں ہے کہ جو امام بن سکے. ابھی 5 سال کا بچہ آیا, چچا کا دامن پکڑا امام زمانہ نے اور کہا آپ یہاں سے جائیے, امام کی نماز امام پڑھا سکتا ہے. یا صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. یہ تو میں نے ماں کا نام بتایا, باپ کا نام بتایا, بچوں کا بتایا, ان کے علم کی ہسٹری بتائی. کرامت نہیں سنا رہا ہوں, کرامتوں میں تو کئی مجلسیں چاہیے. خالی آپ کو موٹی موٹی ہسٹری جو آپ کے لیے مفید ہے ہوگا. لیکن ایک چیز جو آپ کو عمل کرنا ہے, وہ جب رجب آیا تو رسول 6 امام کے پاس ایک راوی آیا, سالم اس کا نام تھا. میں نے آپ کو بتایا نا, رجب کے روزوں کے فائدے سن لیجئے. رجب کے روزے کا پہلا فائدہ ہے جنت کا واجب ہونا, دوسرا فائدہ ہے سارے گناہوں کا معاف ہونا, تیسرا فائدہ ہے جنت میں محل تیار ہونا, چوتھا فائدہ مطلب روزوں کے اللہ کی مرضی کا مالک ہونا. کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. اور 3 روزے رکھ لیجئے, 900 سال کی عبادت کا ثواب. اور اس کے بعد امام نے کہا, سالم حل سنت شیئا فی ھذا الشہر, کیا اس مہینے میں تو نے ایک آدھ روزہ رکھا؟ کہا نہیں مولا. تو ایک مرتبہ کہا کہ تو نے ایسے ثواب سے تو محروم ہو گیا جس ثواب کی مقدار بندوں کو نہیں پتا, صرف خدا کو پتا ہے. کہا مولا ابھی تو رجب باقی ہے. کہا رکھ لو, اس لیے کہ یہ رجب کے روزے قبر میں ایک نورانی شکل میں آئیں گے, اور جب دہشت پھیل جائے گی قبر میں تو یہ نورانی شکل میں روزے آئیں گے, اور یہ عمل آپ کا آئے گا. آپ کہیں گے کون کہا میں تیرا وہ عمل ہوں جو تو نے رجب میں کیا ہے. اتنا بڑا. اس نے 3 روزے رکھ لیے. اب ایک شخص آ کے کہنے لگا جی آپ جیسے لوگ وہاں بھی تھے, اگر یا نبی اللہ طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی, تو امام نے فرمایا, نبی نے فرمایا رجب میں 1 روٹی کسی فقیر کو روز دے دینا, روز صدقہ دے دینا. کہا اگر وہ صدقہ بھی نہ ہو تو یہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو ایک تسبیح بتائی, بس وہ تسبیح نوٹ کر لیجئے, موبائل میں لے لیجئے, اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے, میرے سے لکھ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تسبیح روز 100 مرتبہ پڑھنی. یعنی ویسے تو روزے رکھنے پورے مہینے کے, نہیں رکھ سکتا تو صدقہ دے ہر روز 1 روٹی. اگر یہ بھی نہیں دے سکتا تو کہا 100 مرتبہ روز سونے سے پہلے یا نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الالہ الجلیل. چھوٹا سا جملہ ہے, سبحان الالہ الجلیل, سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له, سبحان الاعز الاکرم, سبحان من لبس العز وهو له اہل. یہ تسبیح انشاءاللہ جو ناظرین ہیں وہ اسی میں سے بٹن دبا دبا کے آپ جو ہے اسی میں سے نکال لیجئے گا. سبحان اللہ الالہ الجلیل, سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له, سبحان الاعز الاکرم, سبحان من لبس فی الارض وهو له اہل. یہ تسبیح ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا ہے, نبی نے فرمایا کہ کم یہ ضرور پڑھ لے تاکہ رجب کی ساری عبادتوں کا تم کو ثواب حاصل ہو جائے. اور ایک دعا ہے جوانوں,
ایک دعا اور ہے بس رجب کے اعمال میں، اس کو کہتے ہیں دعائے رجبیہ. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے. دعائے رجبیہ. یہ دعائے رجبیہ ہر نماز کے بعد ہے. آپ اپنے واٹس ایپ پہ، گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ جائیے، دعائے رجبیہ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. جہاں اتنی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کبھی کبھی دین بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے. کریے دعا ڈاؤن لوڈ. دعائے رجبیہ اس کا نام ہے. اس دعا کی بڑی تاکید ہے. یہ خالی رجب ہی میں پڑھی جاتی ہے، بس باقی دنوں میں نہیں پڑھی جاتی، رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے. اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سقطه عند كل شر یا من یؤتی الکثیر بالقلیل یا من یؤتی من سالا یا من یؤتی من لم یسأل ومن لم یعرف تحننا منه ورحمہ. آتنی جس کو یاد ہے پڑھے، آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ وصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ فإنه غیر منقوص ما آتیت فزدنی من فضلک یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد حکم ہے اپنی داڑھی اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑیے اور انگلی ایسے یاد النعماء والجود یاد المن والطول حرم شیبتی علی النار. پروردگار میری اس ناتوانی کو، میرے اس وجود کو، میرے اس بڑھاپے کو، میرے اس سفید بالوں کو جہنم پر حرام کر دے. جیسے ہی یہ دعا فارغ ہوتے ہیں آپ، تبھی جہنم آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. تو آپ نہیں چاہتے جہنم میں اپنے اوپر جہنم کو حرام قرار دے لیں؟ نماز صبح کے بعد. اب میں اس کا اگر وقت ہو میرے پاس تو میں ترجمہ کر دوں، اگر اجازت ہو تو. بھائی اجازت ہے تو دیکھیں بڑی اجازت ملی ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اب اس میں بھی 1 گھنٹہ چاہیے خود، لیکن خالی ترجمہ کرتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں ترجمہ بتا دوں گا تو ہر آدمی کو شوق ہوگا. میں کہتا ہوں آج امام علی نقی سے ان کی ولادت پہ ایگریمنٹ کر لیے، کچھ یاد کریں نہ کریں یہ دعا ضرور یاد کریں گے ہم. انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہر جگہ جو بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے دعائے رجب ڈالیے آ جائے گی. ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے. پہلے ہی جملے سے دیکھیے آج کے زمانے میں اگر آپ کے رشتہ دار کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے اوپر موقوف ہے تو دشمن بن جائے گا. کوئی چچا نہیں ہے، کوئی ماموں نہیں ہے، کوئی خالو نہیں ہے. جب تک ان سے واسطہ نہیں پڑتا رشتہ دار ہیں. لیکن جہاں لوگوں کو پتہ چلا کچھ لینے آ رہا ہے مجھ سے، مثلا ماموں کو پتہ چلے بھانجا پیسے مانگنے آ رہا ہے، پہلے ہی سے رونا شروع کر دیں گے. رشتہ دار کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے اوپر موقوف ہے. اگر آج کے زمانے میں آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب رشتہ دار آپ کے ہیں، لیکن اگر پتہ چل جائے کچھ نہیں ہے، بیچارہ کنگال ہے، تو پھر رشتہ دار بھی رشتہ دار نہیں رہتا. یہ دعا آپ کو غنی بناتی ہے. یا من ارجو ہو لکل خیر، اے وہ ذات مجھے نہ چچا سے امید ہے، نہ ماموں سے امید ہے، نہ رشتہ داروں سے امید ہے، ہر خیر کی امید کا مرکز تو ہے. یا من ارجو لکل خیر. معبود ہر خیر کی امید کس سے ہے؟ تو پہلا دعا کا پیغام کیا ہے؟ خیر کی امید کسی سے نہ رکھو علاوہ اپنے. وَآمَنُوا سَقَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں ہر شر کے وقت. اور جملہ سنیے بڑا عجیب و غریب ہے. یا من ارجو لکل خیر، مل کے پڑھتے رہیے. یا من ارجو لکل خیر وآمنوا سقطه عند کل. اب یہ سونے کے حروف سے لکھنے لائق جملہ ہے. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے تھوڑے سے عمل پہ زیادہ ثواب دینے والے. ارے نہیں بھائی شارجہ کے مومنین، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، تھوڑے سے عمل پہ زیادہ اجر دینے والے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس نیت سے کیا. اگر نیت صحیح ہو تو علی کی تلوار کا وار ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. نیت صحیح ہونی چاہیے. عمل تھوڑا کیجئے، تھوڑا سا عمل. اللہ نہیں چاہتا دن رات میری مسجد میں بیٹھے رہیے، نماز نہ کام کیجئے، نہ کاج کیجئے، نہ بچوں کے لیے جاب کریے، نہ رزق کے لیے جائیے، ہر وقت مسجد میں بیٹھیے. غلط بتایا گیا آپ کو. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، تھوڑے سے عمل پہ زیادہ دینے والے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟
یا میوتی منسالا، جو اسے بھی دیتا ہے جو اس سے مانگے، اور جو اسے بھی دیتا ہے جو اس سے نہ مانگے۔ دنیا مانگنے پہ بھی نہیں دیتی۔ اور آپ کو بتاؤں کیا کیا دیا؟ امام علی نقی کی محفل میں بیٹھ کے بھی پوچھو گے کیا کیا دیا۔ پہلے انسان بنایا بغیر مانگے ہوئے، انسانوں میں مسلمان بنایا بغیر مانگے ہوئے، مسلمانوں میں شیعہ بنایا بغیر مانگے ہوئے، شیعوں میں عزادار بنایا۔ یہ مانگنے سے بنایا یا بغیر مانگے بنایا؟ اور امام علی نقی کا چاہنے والا بنایا، 12 اماموں کا معتقد بنایا بغیر مانگے ہوئے، اچھے ماں باپ دیے، اچھا مذہب دیا، 2 آنکھیں دے دی، 2 ہاتھ دے دیے۔ کمال کا مسئلہ ہے جس نے ہاتھ دیے اس سے نہیں مانگتے۔ ہاتھ بھی تو اسی نے دیے ہیں، شاید اس لیے دیے کہ میرے علاوہ ان کو نہ پھیلانا۔ یا میوتی منسالا یا میوتی ملم یسلو ملم یعرفو تحننا منہ ورحمہ اعطنی بمسالتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ۔ اے میرے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تمام دنیا کے خیر نصیب فرما، تمام آخرت کے خیر نصیب فرما، تمام آخرت کا شر دور فرما، تمام دنیا کا شر دور فرما۔ جو تو دیتا ہے وہ کم نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کہتا یا ذل جلال والاکرام، اے صاحب جلال، اے صاحب اکرام، یادن نامائے والجود، اے عطا کرنے والے، احسان کرنے والے، یاد المنع والطول۔ بعد میں ہے یہ ایسے کریے۔ اچھا یہ آیت اللہ جواد عاملی سے مسئلہ پوچھ گیا، کہا جس کے داڑھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ روایت میں ٹھڈی پکڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، داڑھی پکڑنے کا تذکرہ ہے۔ اب آپ اسے اپنے پہ نہ لے جائیے، ویسے صادق حسن صاحب ہوتے تو آپ ہی پہ فٹ کرتے اسے تو، لیکن میں تھوڑا سا بچہ ہوں، وہ بزرگ ہیں، میں آپ پہ فٹ کیوں کروں؟ تبھی آپ میرے پہ نہ فٹ کر دیں، پتہ نہیں کیا کیا سمر۔ تو اس میں جواد عاملی سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جن کے داڑھی نہیں، مثلا خواتین ہیں، ان کے داڑھی نہیں ہوتی، یہ بچہ ہے، یہ بیٹا ہے، اس کے داڑھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا شیبتی سے مراد سفید بال نہیں ہے، شیبتی سے مراد ہے ناتوانی۔ پروردگار میں کمزور ہوں، میرا جسم کمزور ہے، میرے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے۔ تو آپ اتنی اچھی دعا مانگ رہے ہیں نماز کے بعد، تو انشاءاللہ رجب میں اس لائق بن جائیے کہ جہنم آپ کے اوپر حرام ہو جائے۔ آج جس کی ولادت ہے وہ ایک نکتہ سن لیجئے، شیروں پہ تو داد تو بعد میں دیں گے، پہلے سن لیجئے۔ اس امام کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ نام علی ہے، لقب مرتضی ہے۔ ارے نہیں بھائی، توجہ ہی نہیں دی۔ نام علی ہے، لقب مرتضی ہے۔ ہمارے یہاں خالی پہلا مرتضی نہیں ہے، ہمارا 10واں بھی اللہ کی مرضی کا مالک ہے۔ تو لقب ہے ہادی، لقب ہے عسکری۔ عسکری بھی ایسا لقب نہیں ہے۔ پروردگار ہماری ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، پروردگار جو مر چکے ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔